हेलो गाइस, देखते हैं तो सुनते कनू को हमारा सलाम। मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जियानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रगड़ा ही निकल आया जी, रिएक्शन करने वाले हैं जी, वो है खान सर। आज का हमारा टाइटल है खान सर। कौन है खान सर? डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी बताएंगे कि खान सर कौन है और क्या कहते हैं इस वीडियो में। ये नहीं, एक मिनट, ये हमारे जो से माशाल्लाह भाई लोग हैं इंडिया के, ये कहते हैं तुम लोगों को तुम कन्वर्ट हो, ये वो। मैंने कहा चलिए एक वीडियो गुजरी है, इनके बड़े खान सर हैं, ठीक है खान सर होंगे कुछ बातों पर, मगर वो जो सी कुछ हमने उनकी देखी वो गलत भी बहुत कह जाते हैं। और पीछे से क्राउड, और पीछे से क्राउड वो पाकिस्तानियों को ऐसे करते हैं। हाँ। तो बाकी इंडिया वालों के, वो तो इंडिया के ही हैं। हाँ। बिहार के रहने वाले हैं। वो जैसे मर्जी रहने वाले हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो बड़ा फख्र करते हैं, प्राउड करते हैं उनके जो से स्टूडेंट है ये वो। बात ये है कि अब देखती कि मुफ्ती साहब ने कैसी लॉजिकल बातें की हैं, क्या की हैं। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो अब तक पहुंची रहे। हंसे ना मुस्कुराए नहीं। तो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो लास्ट कमेंट है मेरा खान सर के ताल्लुक से। मसला ये है कि कुछ लोगों का नाम जो है वो इस तरह मशहूर हो जाता है कि उनकी अनफॉर्चुनेटली इज्जत करनी पड़ती है। हालांकि वो इसके हकदार नहीं होते हैं। अब ये खान सर नहीं है, पैर हैं। ये इस लेवल की बात करता है बंदा कि मुझे हैरत होती है कि इसके पास पढ़ने वाले हजारों बल्कि लाखों में हैं, बिहार में और यूपी में। आई मीन कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। ऐसा आदमी कि जिसका आईक्यू लेवल इतना गिरा हुआ हो, वो तुम्हारा नेशनल लेवल का गुरु बन जाए, टीचर बन जाए। तो भाई तुम ये देखो, हमारे यहाँ एक रिवायत है, एक मशहूर ताबिई हैं, वो ये कहते हैं कि उन्जुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, कि तुम ये देखो पहले कि तुम अपना दीन किससे हासिल कर रहे हो। बंदा क्रेडिबल होना चाहिए, उसके पास मालूमात होनी चाहिए। लॉजिकल बात। जब तुम ऐसे लोगों को देख लो तो फिर उनसे इल्म हासिल करो। ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। और आप वसल्लम के बाद, सहाबा के बाद जो जनरेशन है, वहां से ये ट्रेडिशन बिल्कुल एकदम पूरे मुसलमानों को दे दिया गया। लेकिन जाहिर है कि ये एक इस्लामी उसूल है। आम लोग इसको क्या जाने, जो मुसलमान नहीं है वो उसको क्या जाने। तो वो देखते हैं कि अच्छा एक आदमी बड़ा मशहूर हो रहा है, चलो उधर ही। इसको बोलते हैं भीड़ चाल, कि जिधर भीड़ उधर हम। वो चूंकि चुटकले छोड़ रहा है और उसकी एक फनी अंदाज है, मज़ा का खेस अंदाज है, तो चलो भाई इसको सुनने में मजा आ रहा है, लिहाजा ये अच्छा होगा। ये मेयार नहीं है। मैं उसकी एक क्लिप आपको सुनाना चाहता हूँ, और आप में से बहुत से लोगों ने वो क्लिप देख भी ली होगी। उसने किस तरीके से सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को कंपेयर किया है। हमारे दोस्त आसिम इफ्तिखार साहब ने भी उस ताल्लुक से एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं मुख्तसर इसके ऊपर तफसीरा करूंगा, ये देखिए। इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए। कहिए काहे काटिए? तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ, हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया। तो हमको भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा? वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर, फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको। वहां पे सोचिए, चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कुछ के मार देता है सब। सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख। यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है। आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहां पे। तो वहां पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहां कुछ इस्लाम का कानून। अच्छा जी, तो सऊदी अरब का कानून बहुत खतरनाक है। अगर वो कानून लागू हो गया तो आधे लोग क्या कहा इन्होंने, कटा के फिरा जाएंगे, यानी उनका हाथ कट जाएगा। तो उनका हाथ, आधे लोग जो हैं वो हथकटे होंगे। तो अगर ये उसूल मान लिया जाए तो फिर सऊदी अरब की आधी आबादी जो है वो हथकटी होनी चाहिए इस उसूल की रोशनी में। अच्छा, दूसरी बात, जहालत अपने उरूज पर है कि सिविल कोड को और क्रिमिनल कोड को उन्होंने, खान सर ने मिक्स कर दिया। ये जानते हुए, आई एम श्योर कि ये नहीं जानते हुए, यानी मैं नहीं कहता कि वो जानते, वो नहीं जानते। सिविल कोड
جب آپ کوئی کیس سول عدالت میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں جو دو پارٹیز ہوتی ہیں وہ دو انڈیویژولز ہوتے ہیں، ایک کو آپ پلینٹف کہہ لیں اور دوسرے کو آپ ڈیفینڈنٹ کہہ لیں. مثلا میں اگر آپ کے خلاف کیس کر دوں کسی معاملے میں اور وہ سول میٹر ہو تو آپ کیس کا نام اس طرح دیں گے کہ یہ کیس یاسر ندیم الواجدی بنام مثلا خان سر مثلا یہ کیس ہے. تو اب دو انڈیویژولز کے درمیان ہے، لیکن جو کرمنل کوڈ ہوتا ہے وہ انڈیویژولز کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ وہ انڈیویژول ورسز اسٹیٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی جرم کر دے، چوری کر لے، ڈاکہ ڈال دے، کسی کو قتل کر دے، تو اب قاتل اور مقتول کے درمیان کیس نہیں ہوگا، مقتول تو گیا، یا چور اور جس کی چوری ہوئی ہے جس کے یہاں، اس کے درمیان وہ کیس نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا کہ خان سر ورسز اسٹیٹ آف انڈیا. تو اب مان لیجئے خان سر نے کوئی جرم کیا ہے تو خان سر پھنسیں گے اور اسٹیٹ جو ہے وہ پلینٹف ہوگا اور خان سر جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ ہوں گے. دونوں میں بڑا فرق ہے. پہلا فرق. دوسری بات، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی مسلمانوں کو اپنے ہی کرمنل کوڈ سے بڑا ڈر لگتا ہے، ایسا نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ مسلمانوں سے یہ کہیں اور مسلمان اپنی قرآن اور سنت سے محبت کرنے والے ہوں، اور دنیا میں اکثریت الحمدللہ ابھی بھی ایسی ہی ہے کہ بھئی آپ کو اختیار ہے کہ آپ کو ہم سول کوڈ بھی دیں گے اور کرمنل کوڈ بھی دیں گے، تو مسلمان بالکل بھاگ کر اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا. لیکن کیا حکومت اس چیز کے لیے تیار ہے؟ کیا حکومت یہ یعنی جو سول کوڈ ہے مسلمانوں کا 3-4 مسائل کے اندر جو ایک ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ ہے، حکومت وہ چھین رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرمنل کوڈ بھی الگ ہونا چاہیے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا ایکسکلوسیو کرمنل کوڈ ڈیمانڈ کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمان ڈیمانڈ کریں گے. اگر دیش کی اور ملک کی یہ اوپینین بن جائے کہ مسلمانوں کا اپنا کرمنل جسٹس سسٹم ہونا چاہیے قرآن اور سنت کے اوپر، بالکل ہوگا. مسلمان اس کا بڑھ چڑھ کر استقبال کریں گے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. وہ شرطیں یہ ہیں کہ آپ کے جو جج ہیں، جو آپ کے لا کالجز سے نکلے ہیں، ان کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو فقہ کا نہیں پتہ، ان کو اسلامی قوانین کی الف با اور ABC نہیں پتہ. لہٰذا جو فقہا ہوں گے آپ کو ان کو یعنی جو فقہ کے ماہر ہوں گے مسلمان، آپ کو ان کو ججز ہائر کرنا پڑے گا. وہ ججز بنیں گے. ان کی عدالتوں کے اندر جب کیس جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس بات کا اختیار رکھیں گے کہ وہ کرمنل مسئلے کے اندر کوئی فیصلہ سنائیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آپ اس عدالت کے تحت پھر پولیس بھی رکھیں گے. چونکہ عدالت نے اپنا کیس سنا دیا، پولیس اس کی حمایت کرنے والی نہیں ہے، تو عدالت کا کیس پھر نافذ کیسے ہوگا؟ عدالت کا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے پولیس فورس بھی چاہیے. تو کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ مسلمانوں کی اپنی عدالتیں ہوں اور ان عدالتوں کے تحت ان کی باقاعدہ پولیس ہو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے؟ کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ چونکہ اس بات کے لیے تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایک ملک نہیں، ایک ملک میں 2 مکمل نظام چلا رہے ہیں. تو ایسی باتیں نہ کریں کہ جس میں آپ خود پھنس جائیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ سعودی عرب میں لاگو کر چکے اور گزشتہ تقریباً سمجھ لیں کہ 1400 سالوں میں 1300 سال تک کے اسلامی قانون دنیا کے مسلم ممالک کے اکثر حصے میں مکمل نافذ رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمان اب اسلامی قانون سے نفرت کرنے لگے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک فالتو کی دلیل ہے، محض لو آئی کیو لوگوں کے سے واہ بٹورنے کی ایک کوشش ہے، ناکام کوشش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سامنے جو بیچارے کوچنگ والے ہیں، آئی ایم شیور کہ نہایت لو آئی کیو لیول کے لوگ ہیں، تو وہ سارے کے سارے اس پر خوب ہنس رہے ہیں. ہاں، بڑی زبردست بات کہہ دی، حالانکہ یہ جہالت کے اوپر مبنی بات ہے. اور انفارچونیٹلی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انڈیا میں جو نیوز چینلز ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کا ایکسپلوئٹیشن کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہماری پبلک بہت بیوقوف ہے، لہٰذا بیوقوف بناتے رہو. تو باقاعدہ کچھ نیوز چینلز نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یہ ویڈیو شیئر کی ہے مسلمانوں کو چیلنج کرنے کے لیے. تو یہ ہماری طرف سے اس کا مختصر سا جواب ہے. اچھا جی، تو میرے ساتھ اس وقت عاصم افتخار صاحب ہیں اور ایکنالج اسلام صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی ماشاء اللہ زبردست آپ کے انپٹس آ گئے دونوں معاملے پہ.
اور بہت حیرانی کی بات صحیح فرما رہے تھے آپ کے. میں نے دیکھا کہ میڈیا والے لوگ اس طرح سے ہیڈ لائن لگا کے یہ جو ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا نام امت سنگھ ہے, اب پتہ نہیں, بہرحال یہ مسلم نہیں ہے, اس ویڈیو سے بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ انہوں نے ریفر کیا کہ مسلمان لوگ, مطلب یہ اپنے آپ کو اس میں انکلوڈ نہیں کرتے ہیں, تو یہ تو واضح ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اب ان کا جو حقیقی نام ہے, خیر جو بھی ہو, تو خان سر کے نام سے جانتے ہیں تو اسی نام سے ان کو بلاتے ہیں. تو باضابطے سے میڈیا والوں نے جو ہے اس طریقے سے کہ خان سر نے جو ہے وہ مولاناؤں کی کلاس لگا دی, اب آؤ جواب دو, یہ وہ اس طریقے سے دکھا رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے پوری میدان فتح کر لی. بھائی بیٹھاؤ, آؤ بیٹھاؤ, دم ہے تو بھائی اکیلے اکیلے اپنے گلی میں جو ہے بھونک رہے ہیں بیٹھ کے, دیکھتے ہیں کس کے اندر کتنی انٹلیکچولیٹی ہے, کس کی باتوں میں کتنی ریشنلٹی ہے, دم ہے. اور واقعتاً یعنی کہ غرق ہو چکا ہے پورا میڈیا, اور پورے جو ان کے سننے والے ہیں ان کا آئی کیو غرق ہو چکا ہے. وہ پتہ نہیں کتنی صدیاں لگے ان کو اپنے آئی کیو کو ٹھیک کرنے. جی ہاں بالکل ٹھیک. اچھا, اور یہ سامنے آنے کی ہمت کرتے ہی نہیں ہے. 2 موقع ایسے آئے ہیں کہ میں نے باقاعدہ عزت اور احترام کے ساتھ ان لوگوں کو بلایا. پہلا موقع ابھی 2 ہفتے پہلے, وہ جو ایک ایجنسی ہے چائلڈ پروٹیکشن کی انڈیا میں, اس کا فل فارم میرے ذہن سے نکل گیا, تو اس نے دارالعلوم دیوبند کو ایک نوٹس ایشو کیا کہ بھائی دارالعلوم نے اپنے طلبہ اور اسٹوڈنٹس پر انگلش پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے, حالانکہ ایسا نہیں تھا. تو میں نے, اور باقاعدہ چائلڈ پروٹیکشن والوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو وہ جو اس کا چیئرمین ہے, میں نے اس کو ٹیگ کیا اور میں نے کہا کہ بھئی تم آ کر مجھ سے ہم بات کرتے ہیں, تم اپنے چینل پر بلا لو یا تم میرے چینل کے اوپر آ جاؤ, بہت سویلائز انداز میں تمہارے سے گفتگو ہوگی, تم اپنا پوائنٹ رکھو. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیئرمین کے جو ایک ادارے کے اوپر اس بنیاد پر اعتراض کر رہا ہے کہ یہاں انگلش نہیں پڑھائی جاتی, خود انگلش نہیں جانتا. تو میں انگلش میں ٹویٹ کر رہا ہوں, وہ ہندی میں مجھے جواب دے رہا ہے. ایک بھی جواب اس نے انگلش میں نہیں دیا. یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی. پہلا موقع تو یہ ہے. دوسرا موقع یہ ہے کہ ابھی دارالعلوم دیوبند کے اوپر پھر دوبارہ اعتراض ہوا کہ بھائی دارالعلوم دیوبند میں بہشتی زیور پڑھائی جاتی ہے اور اس میں یہ مسائل ہیں, وہ مسائل ہیں. جو بھی مسائل ہیں, صحیح یا غلط, آئیے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو جس خاتون نے وہ پوری پٹیشن شیئر کی ہے, میں نے اسی کو ٹیگ کر کے اس کو دعوت دی, لیکن وہ بھی غائب. تو گدھے کے سر سے سینگ کس طرح سے غائب ہوتے ہیں, یہ ایک دم اس طریقے سے بھاگتے ہیں جیسے ہی ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ان مولوی نما مخلوق سے گفتگو کریں گے کہ جو 5,000 کا چیک لے کر یہ گارنٹی دیں اور پھر تھپڑ کھائیں. ہاں, تو ہم بات کریں گے. یہاں آتے ہوئے نانی مرتی ہیں لوگوں کی. جی ایک پیٹرن دیکھا میں نے ان لوگوں, یعنی کہ جو ویڈیوز بناتے ہیں یا ٹویٹ کرتے ہیں جب بھی, کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, دلیل پہ کبھی بات نہیں کرتے. یہ لوگ بس لیبلز لگائیں گے, تم جہادی کے ساتھ کیا بات کریں گے, تم جو ہے وہ عورتوں کو ستانے والے ہو, تم بچوں کو ریپ کرنے والے ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو. بھائی آپ جو مسئلہ ہے جس پہ آرگیومنٹ چل رہا ہے اس پہ ایک دلیل نہیں دے سکتے یہ لوگ, کیونکہ ان کا بالکل خالی ہے, دلیل کا لیول بالکل خالی ہے. یہ کبھی بھی اگر جو اسلامک پرسپیکٹیو کو اچھے سے جاننے والا ہو, گراسپ ہو, اس کو پتا ہو سب کچھ ہے, ان سے یہ کبھی دلیل کی بنیاد پہ نہیں جیت سکتے, اس لیے کبھی یہ بات نہیں کرتے دلیل کی. بالکل بالکل. جی اطہر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی مفتی صاحب, یہ خان سر کی جو بات ہے نا, یہ اکثر کنٹروورسیز میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پا لیتے ہیں. ان کی بایوگرافی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے یہ ٹیچر ہیں, ان نے سائنس میں ڈگری حاصل کی ہے, لیکن اب ہوا کیا کہ انہوں نے ایک اپرچونٹی دیکھی کہ کیونکہ وہاں کے بہار اور پٹنہ کے لوگ انگلش میں تھوڑے ویک ہوتے ہیں, تو ان کو تھوڑا تڑکے میں سمجھا کے, اور اب ہنسنے والی بات یہ ہے کیونکہ آج کل بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ خان سر از سم ہاؤ اوور ریٹڈ, کہ یہ جو ہے یو پی ایس سی کی تیاری کراتے ہیں. یعنی جو بچے وہاں پہ تالیاں مار رہے تھے, جن کو سول لا اور پرسنل لا کا پتہ نہیں تھا, وہ بیوروکریسی کی کے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں. واٹ این آئرنی, آئی مین واٹ این آئرنی. بس اسی سے اندازہ مطلب پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طریقے کے مطلب ٹیچر ہیں اور کس طریقے کے لوگ. خان سر صاحب کیا بات ہے, خان صاحب پوائنٹ پر باتیں کیا کریں. چلے ہمیں ذرا علم کی کمی ہے, جن کے پاس علم ہے جو آپ کو بلا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ موازنہ کریں. وہ یہاں تو ایکس مسلم والے بھی کہیں گے جی ایکس مسلم یہ وہ. ارے بھائی دماغ کی چٹنی بنائی ہوئی ہے تم لوگوں کی. بھائی
میں نے ان کی ویڈیو دیکھی, انہوں نے پہلے آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے, پھر میں بیزی تھا کاروبار وغیرہ میں, 3 مہینے پہلے کیا. ہاں تو میں نے یہ اچھا یہ ویسے مجھے یاد نہیں, میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. میں نے کہا یار کیا بات ہے, کوئی تو مفتی اٹھا یار ان کو باتیں کا جواب وغیرہ دینے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سے کدھر کے ہیں خان سر, بہار کے رہنے, بہار کے, وہاں کی ہاں یو پی وغیرہ, وہاں کے جو سے انگلش وغیرہ ویک ہوتی ہے, انہیں انگلش وغیرہ آتی ہے, یہ بڑا پاپڑ پیلتے ہیں تو باتیں یہ لفڑی شفڑی کر دیتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا لوجیکل باتیں کی. انہوں نے بولا کہ اگر وہ جو سے ہاتھ کٹے گی, انہوں نے بہت اچھی سی مثال دی کہ بھائی آپ کے جو سے جج بیٹھے ہیں وہ انہیں فقہ کا نہیں پتا, وہ مسلم نہیں ہے, ان کو علم نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے. پھر انہوں نے بولا کہ ایک ملا پر انہوں نے انڈیا پہ بولا کہ انگلش پڑھانا ممنوع ہے, ان سے نے بات کی, کہتا ہے ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے پھر ان کو پکڑا جنہوں نے یہ خبر نشر کی, اور ہمارا پھر یہ کہتے ہیں پاکستانی بات کرتے ہیں, انگلش بھی نہیں آتی, پاکستانیوں کو کہتے ہیں. نہیں دیکھ لیں, ہم جو سے ہماری انگلش میڈیم ہمارے دور میں کہہ لیں وقت میں نہیں تھا, کیونکہ تب جو سے پرائیویٹ اسکول جو سے فیس زیادہ ہوتی ہے, سرکاری میں اتنا نہیں ہوتا. سرکاری جو سرکار تو ان کو پورا دیتی ہے فیس وغیرہ نا. سادہ دور تھے, پتہ نہیں تھا اتنا, اور پیار محبت زیادہ تھا. اب جن کے پاس پیسہ تھا وہ تو پرائیویٹ میں کر لیتے تھے, مگر جو سرکاری اسکولوں میں ہم لوگ ویسے جاتے تھے, وہاں کے جو سے سر وغیرہ گپے مارتے تھے. یعنی وہ یہ کہہ لیں کہ اسلام میں یہ ہے کہ وہ اپنی حق لال کی جو سی روزی ہے وہ کر کے نہیں لے کے جاتے تھے تنخواہ, ٹھیک ہے. یعنی وہ بیچارے جو سے عام سے بندے تھے, بچے تھے, وہ بیچارے وہ بیٹھے رہتے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا, وہ شرارتوں میں یہ وہ بدقسمتی سے علم کی جو سی دوری کا سبب یہ ہے. مگر انڈیا میں کہہ رہا ہوں کہ جو شاید یہ ہے کہ سرکاری جو سے اسکول ہے نا, ان پر شاید ٹیچر وغیرہ اچھی جو سی تعلیم دیتے ہیں, کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ وہ انگلش بڑے فرفر وغیرہ بولتے ہیں, جو پوائنٹ پر بات ہے. انگلش اچھی آتی ہے. اب وہ بات کر رہے ہیں کہ جو چلڈ وہ جنہوں نے بولا جی وہاں مدرسوں میں انگلش نہیں پڑھائی, یہ مفتی صاحب نے ان کو پکڑا. ارے بھائی ہم سے بات کریے, بات کریں آئے. ارے بھائی صاحب نے بولا ہم انگلش میں ٹویٹ مارے ہیں, وہ بھائی صاحب ہندی میں مارے. ایک اور بہنا نے ان کو جھگڑا, اور بھائی مفتی صاحب نے ان کو پھر جواب دیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ گدھے کو سینگ لگ گئے. محاورے آپ کے سامنے ہیں, تو بھائی لوجیکل باتیں کیا کریں. آپ مفتی صاحب سے ان کے خان سر کا مظاہرہ کرا لیں, آپ مفتی صاحب سے ایکس مسلم کا کرا لیں. آپ انہیں کنورٹ کرتے ہیں, یہ ہے مسلم, وہ ہے مسلم. اب کوئی ایک آیت ہوتی ہے نا, ایک آیت وغیرہ قرآن شریف کی, کوئی حدیث مبارکہ, وہ جو سی عام بندے کی سمجھ سے کچھ بالا تر بھی ہوتی ہیں باتیں, یہ نہیں. اب جو سا علم والا ہوتا ہے نا, جو علم والا, اب اس کو وہ پتہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کے گہرائی میں, تحریر میں کیسے ہوا, کیسے نازل ہوا, کیسے آیت وغیرہ, ان کو سارا کچھ معلومات ہوتا ہے, سب کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے. اب یہ لوگ انڈیا والے کیا کرتے ہیں, ایک آیت وغیرہ پکڑتے ہیں, 2 مار 4.5, اس کو اچھال کر, یعنی اس سے سائنسی بات ہے, گمراہ کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ان ملا صاحب کو دیکھیں, ان سے مطالبہ کریں, اور ان کے کمنٹ میں جائیں, کتنے انہوں نے کمنٹ وغیرہ کیے ہیں. وہی ایک اور میں آپ کے خان سر تو نہیں کہہ رہا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھو آپ مذہب ہٹ کرتے ہیں. آپ ٹھیک ہے, ملک کے تو ہمارے حالات ایسے ہیں, آپ ہمارے ملک کے حالات, کیا ہمارے اسلام نے ایسا کہا ہوا ہے کہ بڑوں لیول پہ کرپشن کرو, اپنے بچوں کا بینک بیلنس بھرو, چھوٹے بچے جن کا پیٹ نہیں بھر رہا, مسلمان جو سے ہیں, جو پاکستانی ہیں, چاہے ہندو کرسچن ہو, سب پیچھے جا رہے ہیں اس میں سے, اور وہ ڈنکی لگا کر سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں. اور ان بڑوں کے بینک بیلنس آپ دیکھ لیں, کیا یہ ایسے اسلام نے بولا ہوا ہے؟ اسلام کی جو باتیں ہوتی ہیں نا, جن کی دیکھ لیں, ہر کوئی علم والا نہیں ہوتا. اب میں ہندو سے کئی کوشچن کروں, اب ہر ہندو کو تو نہیں ان کا پتا ہوگا نا. تو یہ سادہ لوگوں کو آپ کہہ کے, آپ کا وہ کلبیوشی والا پھر کہیں گا, وہ ابھی نندن والا آ بھی رہی ہے 26 فروری, سبحان اللہ, پھر کہیں گے چائے بھائی فانٹیسٹک ٹی ہے تو وہ تو ہم پیئیں گے. پر بائی دا وے بات یہ ہے کہ بھائی وہ بھی کہتا ہے ابھی نندن, اور باقی بھی لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھانا انڈیا کا بھائی شروع سے رہا ہوا ہے. ان کا میڈیا ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, پیسہ پھینکنا ہے, کوئی نا, ان کے پاس پیسہ کی پاور ہے. یہ نہیں, آپ اسی بنا پہ یہ بولتے ہیں, آپ حق سچ کو نہیں چھپا سکتے. آپ حق سچ, اب دیکھ لیں یہ پاکستان کے جو الیکشن ہوئے ہیں, کیسے ایسی کنٹری میں کبھی ہوا ہے. اب تو یہ بچے تھوڑے ڈسٹرب کر رہے ہیں, تو تھوڑی سی باتیں مائنڈ سے لکھ رہی ہیں.
अब इलेक्शन हुए 2 हफ्ते हो गए हैं तकरीबन, यानी हमारा रिजल्ट नहीं आया। जो अवाम जिसको चाह रही थी उसको वो उनका मेंटेन नहीं दिया गया। और सुबह बंदा कल जो सा बंदे हार रहे थे वो सुबह देखे उनके साथ उनका 73,000 वोट है, साथ एक और ऐड करके यानी 1,73,000 बना हुआ है। हेरा फेरी बेईमानी, वो पाकिस्तान भी यार है। अब इसमें सबको जी अब अवाम ऐसे हैं, ये मैं भाई अवाम ऐसी वैसी नहीं है, कुछ अवाम भी बड़ी अच्छी है। मैं हिंदू को भी नहीं कहूँगा वो सारे बुरे हैं, बहुत अच्छे से हैं, पर यार वो जानकारी किया करे। ये ना हमें बढ़िया हमें अच्छे वगैरह में जा रहे थे, रिएक्शन वगैरह करना, हमने इंडिया के यार वो चीज़ें देखनी, उनके जगहों का रिएक्ट करना, उनकी चीज़ों का, उनके इवेंट्स का। हम खान सर को भी अच्छा कहते रहे हैं। खान सर की भी बड़ी पॉइंट पर बात थी, जब हमारे दीन पर आएगी बात। आप लोग कहते हैं खान सर ने कई वीडियोस में पाकिस्तान को हिट किया है, जिस पर जो असल सही बात है हमें भी अच्छा नहीं लगा, बड़ा डिग्रेड किया है बात सीधी। आप हमारे मजहब को करो, आप हमारे मुल्क को करें, फिर भाई ऐसे हमसे तो बातें नहीं होती ये बर्दाश्त। और मुझे तो कई कमेंट्स में कह रहे हैं, आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी पर वो वीडियो बनाया करे व्यूज के लिए। मैं भाई व्यूज को पर लानत भेजता हूँ, ऐसा वैसा व्यूज का कभी होता तो भाई हम दिल छोड़ कर बैठ जाते। आप पॉइंट पर बात करते हैं, जहाँ अच्छा कदम अच्छा इंतजाम हो रहा होगा वहाँ हम सलूट करेंगे। जहाँ भाई डिग्रेड हमें कर रहे होंगे या हमें बुरा बुरा कह रहे होंगे तो भाई दे मार 4.5। यार जो भी बात है ना, इंडिया की ना इस बार किस्मत अच्छी जा रही, तो इसलिए नहीं सारे जो इंडिया वाले हवाओं में उड़े हैं, तो ये बस इन्हें बातें करने का बस मौका मिल रहा है। पाकिस्तान की किस्मत जरा नीचे है, तो बस उनको तुनना हुआ है इंडिया वालों ने। तो ये नहीं कि जो कुछ लोग हैं वो चुप करके सुनते ही रहेंगे, जो अपने सही हैं मुसलमान हैं वो अपने हक के लिए बोलेंगे। दूसरी बात मैंने इनको बड़े देखा है, वो इनको मैंने देखा होता है कि कह रहे हैं कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आ रही तो आप पढ़े लिखे नहीं हो। अब मैं इनसे सवाल करूंगा कि कोई रूस वाला है वो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में आए, कोई अंग्रेज है वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में आए, उसको हमारी जुबानें आएंगी? क्या हम उन्हें कहेंगे तुम पढ़े लिखे नहीं? और भाई हमने गुलामी का कंसेप्ट बनाया हुआ है। चाइना ने अपने जुबान में तरक्की की हुई है, तुर्किश में भी देख लें, जापानी में भी देख लें। हमें उर्दू आती है, हमारी जुबान उर्दू है, ये देख लें बच्चे। मगर इन बच्चों को हमने दीन के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला हुआ है मेरे भाई। हमें पता है भाई आगे कंसेप्ट कौन सा जा रहा है। आप हमें इतना भी बुद्धू ना समझे। और हमें अपनी कौमी जुबान से प्यार है, ये सब पाकिस्तान से भी। और हमारी ये भी ख्वाहिश है कि हम ये भी नहीं चाहते कि भाई जंगे हो, हम ये चाहिए भाईचारा हो इन दोनों मुल्कों के दरमियान, जो सी तजारत का है वो क्लोज हो, यानी जो से गरीब जनता है उनको फायदा हो। और इनको आज से 12 साल पहले कह लें 10 साल पहले बहुत फायदा होता था यार, तजारत की आमदरफ्त थी। मसलन अब ड्राइवर जो है वो गरीब है, जिसने लोड करना है वो गरीब है, जिसने बेचना है वो गरीब है। तो हम लेकिन नहीं, बस अब दो लोगों ने दिमागों में डाला हुआ हिंदू मुस्लिम लगाई हुई है ना, ये तो तजारतें नफरतें डाली वो गजवा हिंद का इन्होंने वो भी लालीपोट डाला गजवा हिंद का। तो वो बात सही है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का जो फरमान है वो अटक है, वो हो गए रहेगा। अब यहूदियों के बारे में भी है कि ये जगह जगह में छुपेंगे और इनको वो पीछे से वो आवाज देंगे कि ए फलां मुसलमान या फलां बंदे के पीछे मेरे इस जगह के पीछे यहूदी छुपा हुआ है, उनको बड़ी मार। तो ये भाई इसके पहले रिसर्च करें, इसकी हदीस पढ़े, इसके पीछे क्या है, किस वजह से होना है। तो गाइस अपने राय जरूर देना, मिलते हैं अगले वीडियो पे। गलती की ताई माजरत, अपनी राय जरूर देना। अल्लाह हाफिज, बी हैप्पी एंड सो हैप्पी। इंग्लिश यस।